کے اندر تھا، جو شداد کے اندر تھا، ہر دور کے باطل کا وجود آج جمع ہو کر انبیاء کے وارث کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح دیکھیں کربلا کو، کتنا بڑا معرکہ ہے یہ۔ تبھی تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے محمد کے وارث، اے علی کے وارث، اے فاطمہ کے وارث۔ کیوں ہے یہ وارث؟ کیوں ہے یہ وہ شخص کہ جب پشت پیغمبر پر سجدے کی حالت میں آیا ہے تو وہی نازل ہو گئی، سجدے کو طولانی کر دو۔ کیوں ہے کہ جب رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آتے ہوئے گرے، رسول نے خطبے کو توڑ کر امام حسین کو پکڑا ہے؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ شخص؟ یہ وجود کیسا ہے؟ کیا تعلیمات ہیں عاشورہ کی کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو عاشورہ کا درس دے رہے ہیں؟ بعد میں توریت آئی، حضرت موسیٰ کو دکھایا کہ کتنا بڑا امتحان ہونا ہے۔ اسی لیے اس امتحان کے لیے پھر حضرت موسیٰ نے بھی اپنے امتحان کے لیے تیار ہوئے، مگر آسان تھا فرعون کا مقابلہ۔ ہم عاشورہ کو کیسے لیتے ہیں؟ ہم کس طرح سمجھتے ہیں عاشورہ کو؟ ایک دن تھا گزر جائے گا؟ نہیں، یہ عاشورہ ہی ہے جو حاکم ہے پورے کائنات کی ملاکوت کے اوپر۔ عاشورہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا تھا آج، کوئی شخص نماز۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، اپنی نماز سے پہلے کربلا کی طرف منہ کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھر نماز شروع کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ مولانا کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے؟ کہا نہیں، میری نماز حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، سب کی نماز کو حسین ہے، یعنی کوئی معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا، کیوں ہمیں اس معاملے کو اتنے بڑے کینوس میں دیکھنا ہے؟ کیوں ہمیں اس کی مختلف وجوہات دیکھنی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کتنا کب آپ کو پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا؟ کیوں دیکھنا ہے کربلا کو اس طرح؟ کیوں دیکھنا ہے اس طرح جس طرح امام حسین اپنے اعصاب کو دکھا رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو میں نے آپ کو روز تکرار کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں چند جملے باقی رہ جائیں۔ کیا کہا؟ اگر خون کا بذل کر سکتے ہو، خون کی سخاوت کر سکتے ہو، جان ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہو، خدا سے ملاقات چاہتے ہو، دنیا ترک کر سکتے ہو، پھر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ کیوں امام ایسی تیاری کر رہے ہیں؟ کیوں امام نے جمع کیا وہاں پر پورا معاملہ؟ کیوں کیا؟ کیونکہ بقا بشریت کی کربلا کے اندر ہے، اور اسی عاشورہ کے بطن سے ظہور نے نکلنا ہے۔ یعنی جب آپ عاشورہ کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جو ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس میں کیسے لوگ چاہیے، کیا شرائط چاہیے، اور معرکہ کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام کا ظہور ہوگا، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، خبر آئے گی مولا کا ظہور ہو گیا، چلے جی اپنے اپنے کاموں میں صبح آفس جائیں، ایسے ہوگا؟ یا جو ظہور ہوگا تو بس یہ جو دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے بس اسی ترقی کو تھوڑا سا آگے کر دیں گے تو وہ ظہور کا زمانہ ہوگا؟ نہیں، یہ ساختار جو دنیا کے اندر ابھی حاکم ہے، یہ تو ویسٹرنائزیشن کا ساختار ہے، یہ تو اس کا ڈیزائن کیا ہوا دنیا ہے، یہ تو وہ ڈیزائن کر رہا ہے، یہ تو سب اسی کا ہے۔ یہ اخلاق جس کی وہ باتیں کرتا ہے، تمدن جس کی وہ باتیں کرتا ہے، کلچر جس کی وہ باتیں کرتا ہے، یہ تو اس کا کلچر ہے۔ بس یہی کلچر تھوڑا سا ترقی ہو جائے گا، امام کا ظہور آ جائے گا۔ یعنی ہم کیوں اتنی غفلت میں ہیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ؟ وہ انسان بنانے میں لگا ہوا ہے غرب، ویسٹ۔ انسان کیسا بندہ چاہیے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں جس کا اخلاق ایسا ہو، وہ تربیت کر رہا ہے ذہنوں کی، اس کے بس میں نہیں آ رہا کہ انسان کو بنا دے، پورے انسان کو، روبوٹ تو بنا دیا اس نے، انسان بنا دے، وہ کچھ اور
سوچ رہا ہے، وہ انسان کی انشورنس کے لیے انسان بنا رہا ہے. یہ تم مر جاؤ گے دوسرا انسان تمہاری جگہ پہ آئے گا، تمہاری میموری تمہارا حافظہ اس میں ڈال دیں گے، تم زندہ رہو گے. کہاں سوچ رہا ہے وہ؟ کیا تھیوریز پیش کر رہا ہے وہ اس ٹائم؟ کتنا ہمارا مطالعہ ہے، کتنی ہماری سوچ ہے، کتنی ہماری نگاہ ہے کائنات کے نظام کے اوپر. کون سے سسٹم حاکم ہے؟ کیا یہی اکنامکس کا سسٹم حاکم ہوگا جب امام آئیں گے؟ کیا یہی بینکنگ سسٹمز ہوں گے؟ کیا یہی معاشرے میں اوپر نیچے چڑھاؤ جو ہے یہی رہے گا؟ کیا آئے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ یہی عاشورہ سے نکلے گا ظہور. یہی وجہ ہے کہ وقت کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو یہی کہیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں. ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونا ہے. جانے وہ یہ بہت بڑا معرکہ ہے جو اس ٹائم دنیا میں وجود میں آنا ہے. میں نے آپ کا وقت اتنے دنوں اس لیے لیا ہے کیونکہ وارث تنہا گھوم رہا ہے دنیا کے اندر، انتظار کر رہا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ میرے جد کو رونے آ رہے ہیں، میرے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ سوالیہ نشان ہے ساری دنیا کی مجلسوں پہ کہ اگر عاشورہ کے بطن سے 313 پیدا نہیں ہو پائیں گے تو کہاں سے پیدا ہوں گے 313؟ آپ بولے میں مولانا میں تو نہیں ہو سکتا 313. کیوں؟ میں کیسے ہوں گا؟ کیوں نہیں ہوں گے آپ؟ کون سی حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ نہیں ہوں گے؟ صلاحیتیں پیدا کریں، اپنے باطن کو پاک کریں. جب اندر صاف ہوگا تو خود بخود حقیقی ولایت آپ کے ظاہر پر چھا جائے گی. باطن صاف کریں. کربلا صفائی کے لیے تو ہے. کیوں بلا رہے ہیں آپ کو امام حسین؟ آؤ گریہ کرو، رو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مگر جب یہاں سے اٹھ کے جانا، دیکھو گناہ نہیں کرنا. نگاہوں نے غلطیاں کر لی، دیکھو مگر جب حسین پر آنسو ٹپکے نا تو اب ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو مت دیکھنا. دیکھو زبان سے حسین حسین کہا ہے نا، اب زبان پاک ہو گئی ہے. دیکھو زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنا. ذہن میں کربلا کا تصور آیا نا مصائب سنتے وقت تو ذہن پاک ہو گیا ہے. دیکھو اب ذہن میں کوئی غلط چیز مت سوچنا. اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ زینب کی چادر پہ گریہ کیا ہے نا تو اپنی چادر کی حفاظت کرنا. یہ ہے نا کربلا. اور اگر یہ نہیں کر رہا، یہ لیسٹ کام ہے، یہ کم سے کم کام ہے جو مجلس سے اٹھ کے کرنا ہے. یہ کم سے کم کام ہے. اور بڑے سے بڑا کام عشق کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. بڑے سے بڑا کام، یہ ہمارے لیے بڑا کام ہے. لیکن جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے بھی اس کام کو کہا ہے کہ یہ کم سے کم کام. کیا کام ہے؟ عشق کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اندر آنا ہے تو سر کٹوا کے آنا پڑے گا. یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسا دروازہ ہے؟ شرط یہی ہے جس کے سردار نے سر دے دیا اس کے ماننے والے سروں کو لے کر ٹہلتے ہو. خوب یہ باطن ہے کربلا میرے وجود کو جلا رہی ہے. میری سمجھ نہیں آتا کہ میں کربلا پہنچوں اور کربلا کی خاک میں اپنے آپ کو فنا کر دوں. میری کوئی پہچان نہیں ہے جناب محترم. اگر کوئی جانتا بھی ہے تو صرف حسین کی وجہ سے. کچھ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، اور ان چند دنوں میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہونا چاہیے. صرف حسین ہو بس. اسی نام کو کائنات کی فضاؤں میں اتنا بلند کرے کہ ہماری آوازیں عرش کے سیدھے ہاتھ پہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے وہاں تک پہنچے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات.
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ ضروری ہے وجود، مولا نے اپنے وجود کو لے کر آپ کی خدمت میں کھڑا۔ شب عاشورہ ہے عزیزان محترم، میں ظاہر ہے اس میں ہمیں مغموم رہنا ہے، غم کی حالت ہونی چاہیے، چہرہ